مسافر اور قصر کا مسئلہ بھی ذرا غور سے سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کسی سفر پر 15 دن سے کم مسافت کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور سفر کا ڈسٹینس تقریباً 92 کلومیٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور 15 دن سے کم مدت کی ہے، تو ایسی صورت میں آپ مسافر ہو گئے شرعی۔ یہ تو ہو گیا ایک مطلقاً تعریف مسافر کی۔ اب اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ ہے، تھوڑی ایڈیشن ہے، اس کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ آپ مکہ پاک گئے، یہاں سے آپ کا سفر ہے جدہ سے مکہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ پاک میں جب آپ پہنچے تو مکہ پاک میں آپ اگر مدینہ پاک کا سفر 15 دن سے پہلے ہے تو آپ مکہ پاک میں مسافر ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مدینہ پاک میں حج کے دنوں میں عام طور پر 8 دن سے زیادہ یا 10 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا جاتا، بہت زیادہ 10 دن، تو بھی آپ مسافر رہیں گے مدینہ پاک میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں سے گئے اور سلنگ آپ کے 20 دن مکہ پاک میں ہیں، جیسے کوئی گیا 15 ذی قعدہ کو ابھی، تو اب 15 ذی قعدہ سے 5 ذی الحجہ تک 20 دن بن جاتے ہیں، تو اب مستقل وہ مکہ پاک میں رہے گا، تو ایسی صورت میں وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ مقیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ حج کے دن کے بعد 12 یا 13 ذی الحجہ کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں، مکہ پاک میں آپ کے 15 سے زیادہ دن بن رہے ہیں تو آپ مقیم ہوں گے، 15 سے کم دن بن رہے ہیں مسافر ہوں گے۔ یہ نارمل آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ایک اور تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اس کو آپ نے ذرا ذہن لگا کر سمجھنا ہے۔ مدینہ پاک سے جب آپ واپس آئے 5 ذی الحجہ کو، تو اب آپ کے مینا تک جانے کے کتنے دن ہوں گے؟ 2 دن، 3 دن، 1 دن، 4 دن، یہ دن ہوں گے نا۔ اب چونکہ آپ کو بستی چینج کرنی ہے، اس لیے ان دنوں میں آپ مسافر ہی رہیں گے۔ مینا الگ بستی ہے، صدر الشریعہ لکھتے ہیں۔ بعض علماء اس میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ مقیم ہی رہیں گے کیونکہ بعد میں ان کو رہنا ہے، تو بعد کا اعتبار نہیں ہوگا، حج کے دنوں تک کا اعتبار ہوگا۔ تو آپ نے چونکہ بستی چینج کرنی ہے، اس لیے آپ مسافر ہی رہیں گے۔ اسی طریقے سے جنہوں نے 3 یا 4 ذی الحجہ کو یہاں سے سفر کیا ہے وہ بھی مسافر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ایون 5 دن حج کے ہیں نا، 7 ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ سے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، تو 8 سے پہلے اگر آپ کے 9 اور 8 کتنے ہوئے؟ نہیں، اسے تو زیادہ ہو گئے، 16 دن ہو گئے۔ ہاں، اگر 9 اور 8 16 دن بھی آپ کے بن رہے ہیں تو بھی آپ مسافر رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی بستی تبدیل ہو رہی ہے، مینا، ٹھیک ہے، آپ دوسری بستی میں جا رہے ہیں۔ آپ کا اعتبار ہوگا حج مکمل کرنے کے بعد کہ اب میرے پاس کتنے دن ہیں۔ کنفیوژن ہے کوئی اس میں؟ سمجھ آ گئی؟ پھر بھی آپ کے ساتھ علماء ہوتے ہیں واٹس ایپ پر، اگر کوئی درپیش مسئلہ ہو تو اس کو آپ ذرا ڈسکس کر کے ایک بار پھر سمجھ لیجئے گا۔ یہ تو ہو گئی ایک نارمل سچویشن۔ کچھ خاص سچویشن ہے، مثال کے طور پہ حج کے دن کے بعد آپ کے پاس 20 دن ہیں مکہ پاک میں، آپ کا دل ہوا یار میں مدینہ پاک حاضری کے لیے جاؤں گا 5 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد، تو اگر جب آپ مدینہ پاک حاضری کے لیے جائیں گے، اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو پھر آپ کا 20 دن کا اعتبار نہیں ہوگا، آپ کا مسافر والا اعتبار ہوگا، سفر میں کاؤنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نیت کر لی، 1 دن پہلے آپ کو گروپ لیڈر نے منع کر دیا بھائی نہیں جا سکتے، تو جب تک آپ نے نیت کی تھی تب تک آپ مسافر ہی رہے تھے، جیسے آپ کی نیت چینج ہوئی اب آپ مقیم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نیت نہیں کی تھی، اچانک پلان بن گیا، تو نیت نہیں کی تھی تو آپ نے مقیم والی نمازیں پڑھی، اچانک پلان بن گیا تو جب سے آپ کا پلان بنا جب سے آپ قصر میں آ گئے، مسافر ہو گئے۔ اب آتے ہیں نماز کی طرف کہ نمازیں کیا ہیں مسافر اور قصر کی، بہت زیادہ کوئی فرق ہے؟ نہیں بھائی، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے 3 نمازوں کے کسی نماز میں چینجنگ نہیں ہے، اور 3 نمازوں میں بھی چینجنگ کیا ہے؟ جو 4 فرائض والی نماز ہے ان کو ہم نے 2 کرنا ہے، بس یہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء، یہ 3 فرائض والی نماز، 4 فرائض والی نمازیں، ان کو 2 ہم نے کرنا ہے، یہ قصر ہے۔ سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں، چاہیں تو نفل پڑھیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ، حج کے دنوں میں آپ مسافر اگر ہوئے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، تو یہاں آپ کے پاکستان میں بھی اگر کوئی قربانی آپ کی نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں اگر آپ مقیم ہیں تو پھر یہاں بھی قربانی ہوگی، اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا، آپ نے یہاں بتانا ہے کہ بھائی میری قربانی کی جائے، کیونکہ آپ وہاں مقیم کی حیثیت سے اپنے آپ کو گزارنا ہے۔